الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما گزشتہ جمعے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ سورت کے حوالے سے اور کچھ سیرت کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی شبیہ آ جائے، نقالی آ جائے، ہمارے طور طریقے ویسے ہو جائیں. اور اللہ نے تو ایسا شفقت رحمت والا معاملہ فرمایا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ 100% کا بھی مطالبہ نہیں کہ تم تھوڑی سی بس نقالی کر لو، اور ہم 100% تو ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس ڈگر پر چل پڑو تو یہی کافی ہے. جس راستے پر نبی علیہ السلام چلے ہیں اس راستے پر چل پڑو، ہمارے لیے یہی کافی ہے. شرط یہ ہے کہ راستہ وہی اپناؤ. یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اس طرف چلے ہیں اور ہم اس طرف رخ کر لیں، یہ خطرے کی بات ہے. راستہ وہی ہو، کچا پکا ہو، چلنے والا کمزور ہو، راستہ وہی ہو تو امید ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منزل پر ٹھکانے لگ جائے گا. لیکن اگر راستہ وہ نہ ہوا تو پھر بھٹکتا ہی رہے گا، منزل سے دور جتنے قدم چلے گا اتنے قدم دور ہی جاتا جائے گا. اور یہی ہمارا حال ہے آج. جو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو
یا جو ہم سمجھتے ہیں دین وہ حقیقت میں دین نہیں ہے، اور ہم الٹے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں اور دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال ہمیں کوئی نئی سے نئی خرافات وہ ہاتھ لگتی ہے، نئے سے نئی مارکیٹ میں کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے، کوئی نیا طریقہ آتا ہے، اور وہ آتا لیکن محبت کے نام پہ۔ تو بار کا مقصد یہ ہے کہ سیدھی سی ایک عقلی سی بات ہے، ایک ہے نام سے، اور ہمیشہ اولاد کو والدین سے محبت ہوتی ہے، والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن والد کو جتاتا نہیں ہے کہ ہر وقت کہتا رہے مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا، کوئی بھی والد اپنے اولاد کو نہیں کہتا آپ کا کوئی لگر ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، کوئی نہیں کہتا۔ نہ خاوند بیوی کو کہتا ہے، میاں بیوی کو، کہ میں آپ سے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب اور والد کا اولاد کو یہ نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے محبت نہیں ہے، اس کی محبت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی محبت کا، وہ جو زمانے سے ٹکریں لے رہا ہے وہ اولاد کی محبت کی وجہ سے لے رہا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے وغیرہ، یا وہ گھر سے بے گھر ہے، شہر سے بے شہر ہے، در بدر ہے، ملک بدر ہے، وہ کس لیے؟ اولاد کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے۔ نہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے محبت نہیں ہے، اور جو کہتا رہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو رٹے لگاتا رہے گا مجھے آپ سے محبت ہے محبت ہے محبت ہے، تو ضروری نہیں محبت کو ہو بھی صحیح، بلکہ اکثر کیسوں میں محبت نہیں ہوتی۔ تو جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ کہنا نہیں پڑتا، وہاں پہ آپ کے ایکشن بول کے بتاتے ہیں کہ آپ کو محبت ہے، آپ کی ایفرٹ بتاتی ہے، آپ کی قربانیاں بتاتی ہے اولاد سے محبت ہے، آپ کا راتوں کا جاگنا بتاتا ہے، دنوں کا پھرنا بتاتا ہے اولاد سے محبت ہے، دھوپ چھاؤں برداشت کرنا، بارش برداشت کرنا بتاتا ہے کہ اولاد سے محبت ہے۔ تو اس لیے بتانا نہیں پڑتا، ایکشن جو ہے وہ بولتے ہیں کہ واقعی محبت ہے۔ تو اس لیے آج ہم جو گفتگو کریں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمیں اگر ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے ہم پر حقوق بھی ہیں۔ اصل بات جو بگڑتی ہے نا وہ حقوق پہ آ کے بگڑتی ہے، معاملات پہ آ کے بات بگڑتی ہے۔ ویسے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے۔ جس بھائی نے بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے نا، ماموں بڑے پیارے لگتے ہیں بچوں کو، بھانجے ماموں کو، ماموں بھانجوں کو بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنا حق مانگتے ہیں تو پھر ماموں بھی زہر، بھانجے بھی زہر، بہن بھی زہر، بھائی بھی زہر۔ ویسے تو بڑی محبت تھی، ویسے تو بڑی محبت تھی، معاملہ کہاں پہ بگڑا؟ جب بات حق کی آئی، جب بات معاملے کی آئی، اب معاملہ بگڑ گیا۔ تو ویسے تو کلیم کرنا بڑا آسان ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ساری دنیا کر بھی رہی ہے، اس کو پروف کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے اصل محبت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اتباع۔ تو اس لیے یہ چیزیں اصل ہیں، ایک ہے ایک دن کا محبت کرنے والا، اور ایک ہے پورے سال پوری زندگی کا محبت کرنے والا۔ تو بہتر کون ہوا؟ جو پورا سال کرے، پوری زندگی کرے، جو اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ ہاں زبان سے نہیں کہتا، مائک پکڑ کے چیختا نہیں ہے کہ میری جان بھی حاضر، میرا سر بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، میرا تن بھی حاضر، میں قربان جاؤں، میں وارے جاؤں، نعرے بڑے زور زور سے لگاتا ہے، لیکن وہ کتنے ہیں؟ ایک رات ایک دن، ایک رات ایک دن، جان بھی قربان، تن بھی قربان، من بھی قربان، سارا کچھ قربان، لیکن کتنے ٹائم کے لیے؟ ایک دن کے لیے، اور وہ بھی زبان سے۔ مائک پہ کیا جان قربان کرنا؟
جو اپنی خواہشات رسول پر قربان نہیں کر سکتا وہ اپنی جان کیا قربان کرے گا؟ ہم غلام ہیں غلام یہ رسول میں تو موت بھی قبول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو اب یہ شعر سننے کو تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ شعر مائک کا نہیں ہے، یہ نعرے کا نہیں ہے، یہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ تو ہے فار ایور، پوری زندگی کا ہے۔ اگر تو پوری زندگی تک کے لیے ہے پھر تو ہے بات ٹھیک، لیکن اگر صرف ایک دن ایک رات کا ہے، وہ بھی کیمرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے اور روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، زیرو۔ لیکن دوسری طرف دوسرا بندہ وہ نعرہ نہیں لگا رہا، وہ اس کے بڑے بڑے دعوے مائکوں پہ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے مائک کے آگے وہ بول بھی نہ سکے، بول بھی، لیکن اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا ایک طوفان ہے، محبت مصطفیٰ کا ایک طوفان ہے اس کے اندر، اور وہ طوفان اس کو محبت مصطفیٰ کے صدقے اس کو اتباع پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ اصل ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے تو ہمارے اوپر ہر سانس کے ساتھ ہمارے اوپر حق ہے، وہ تو شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو مختلف سیرت نگاروں نے بعض حقوق، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 10 لکھے ہیں، وہ موٹے موٹے بالکل واضح، یعنی کہ جن کے نیچے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں، یہ وہ حق ہیں سمجھے، باقی اصل حقوق تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک ایک سانس جو ہے وہ نبی کے حق میں جکڑا ہوا ہے، ہم نبی کے ایک ایک سانس میں نبی کے احسان مند ہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن موٹے موٹے سب سے پہلے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس کے بغیر ہم ایمان والے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا، دوسری جگہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرو، ان کا احترام اور تعظیم کرو۔ تو سب سے پہلے ایمان لانا، قرآن کی مختلف آیات میں اس کو ذکر کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے کے ارشادات میں اس کو ذکر کیا کہ ایمان کی جو بنیادیں ذکر کی، بنی علیہ السلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف احادیث میں جب آپ علیہ السلام جنگ کے لیے بھیجتے تھے صحابہ کو، تو وہاں پہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان کو کلمے کی دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا، اللہ پر اور رسول پر ایمان کی دعوت دینا، اگر وہ ایمان لے آئیں تو عصموا منی دماءہم و اموالہم، تو ان کے جان و مال ہماری طرف سے محفوظ ہیں، ان سے جنگ نہیں کرنی، وہ ہمارے ایمان والے بھائی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی احادیث طیبہ میں، احادیث مبارکہ میں اس کا درس دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آقا کریم علیہ السلام پر، تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ آپ پر ایمان لانا۔ قرآن کی مختلف آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ عزت اور احترام، تعظیم، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم، عزت، احترام، اس کے بھی قرآن کریم نے اصول بتائے، جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، کہ نبی کا عزت اور احترام بھی کرنا ہے، نبی کی تعظیم بھی کرنی، اور قرآن کریم میں مختلف آیات میں بھی یہی سمجھایا۔ مثال کے طور پر سورہ حجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو،
یہ نبی کی عزت سکھائی، نبی کی عزت اور احترام، اور بلکہ بڑی آخر میں تنبیہ بھی فرمائی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کے سامنے اونچی اونچی آواز میں نہ بولو، اونچی آواز سے گفتگو جیسے تم آپس میں کرتے ہو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ فعل کرو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں پتہ خبر بھی نہ ہو تمہارے اعمال ضائع۔ تو یہ ادب سکھائے۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، ان کی آواز ویسے بلند تھی جیسے بعض لوگوں کی آواز بلند ہوتی ہے، ان کی ویسے ہی قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر جس طرح ہوتی ہے کہ نیچرلی ایسی آواز تھی، بلند آواز تھی، یعنی کہ بلند آواز میں بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اونچا بول رہا ہے، لیکن بہت زیادہ اونچی آواز ہوتی ہے۔ اب وہ گھر میں بیٹھ کے آنا چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، تو صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک صحابہ نے کہا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں پتہ کر لوں، انہوں نے کہا پتہ کریں۔ ان کا پتہ کیا گیا تو گھر میں بیٹھے ہوئے اور بڑے پریشان ہیں اور کہہ لیں کہ خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے جا کر حال احوال دریافت کیے، پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا تو جو وہ اعمال ہی ضائع ہو گئے، میں تو کیا کروں، میرے تو سارے عمل ضائع ہو گئے، میں تو ڈر رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اہل جہنم میں سے ہو گیا، تو میری تو ساری کی کرائی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو صحابی نے آ کے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، اور وہ کہہ رہے میرے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے، میرے تو اعمال ہی ختم ہو گئے، کہ نبی علیہ السلام پر آیتیں اتر گئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور ان کو پھر بلوایا کہ فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے اور تم جنتیوں میں سے ہو، تم مجلس میں آیا کرو۔ پھر وہ تشریف، یعنی کہ اتنا صحابہ کرام تو ایسے، وہ تو ایک ایک چیز کو ایسے دیکھتے تھے اور ایسے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ہماری یہ ادا، یہ عمل نبی علیہ السلام کو ناپسند نہ ہو جائے، کہیں نبی علیہ السلام اس کو ناپسند کر کے ہمیں کوئی وعید نہ سنا دے۔ وہ تو ایک ایک چیز سے ڈرتے تھے، ایک ایک عمل ان کا بالکل پرفیکٹلی جو ہے وہ ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام کی پسند کے مطابق ہوتا تھا، بلکہ بسا اوقات آپ علیہ السلام منع بھی نہیں کرتے تھے، وہ آپ کے مزاج کو سمجھ جاتے تھے، مزاج کو سمجھ جاتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابیوں نے سرخ کلر کی چادر اوڑھی ہوئی، سرخ کلر کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یعنی کہ چہرے سے آپ کی ناگواری کا اظہار ہوا، تو وہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کو یہ پسند نہیں آئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، خاموشی سے جا کر وہ چادر جلا دی، تو چادر جلا دی اور بعد میں پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آپ علیہ السلام نے کیا پوچھا، کیا ہوا چادر کا؟ تو فرمایا رسول اللہ میں نے تو وہ جلا دی، میں نے وہ جلا دی۔ تو آپ علیہ السلام کیا فرمایا کہ آپ کسی عورت کو دے دیتے، یعنی کہ آپ علیہ السلام اس چیز کو اس لیے ناپسند سمجھ رہے تھے کہ وہ عورتوں کی چیز ہے، آپ نے اس کو استعمال کر لیا، یعنی کہ مزاج شناس رسول بن گئے تھے، آپ علیہ السلام کے مزاج کو پہچانتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کے گھر کو ناپسند کیا، ویسے طریقے سے بنایا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ گرا کے پھر آ کے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے گرا دیا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے یہ کیا، یہ اتنا مہنگا لیا، یہ اتنے کا لیا، اتنے پیسے لگ گئے، نہیں، جو چیز آپ علیہ السلام کو پسند نہیں ہے وہ نہیں رہ سکتی، وہ اگر جسم پر ہے تب بھی نہیں رہ سکتی، اگر ویسے ہے تب بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ نبی کا منشا کیا ہے، نبی کی چاہت کیا ہے؟ تو دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنا، نبی علیہ السلام کی عزت احترام۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں قرآن کریم کی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم آپ علیہ السلام کو ایسے نہیں بلانا جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلا، دور سے آواز دے دینا، بلکہ سورہ حجرات کی ایک دوسری آیت میں ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کے گھروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں وہ ناسمجھ ہیں، وہ ناسمجھ ہیں۔ تو جس طرح آدمی عام طور پر کسی کا دروازہ نوک کیا اور ساتھ میں آواز دے دی کہ فلاں صاحب گھر میں ہیں یا فلاں صاحب باہر آ جاؤ،
تو آپ علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ایسے آوازیں نہیں دینی، ایسے آوازیں دے کر نہیں بلانا. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، تم نے ایسے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو نہیں بلانا. تو اللہ نے بھی قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے آداب سکھائے، تعظیم سکھائی، توقیر سکھائی. نام سے نہیں پکارنا، اللہ نے خود اپنے پیارے پیغمبر کو نام سے نہیں پکارا، القابات سے پکارا. کہیں پہ یا ایھا الرسول کہا ہے، کہیں پہ یا ایھا النبی کہا، کہیں پہ شاہدن و مبشرن و نذیرا کہا ہے، وہ کہیں پہ داعین الی اللہ کہا، کہیں پہ یا ایھا المزمل کہا، کہیں پہ مدثر کہا. یہ سارے صفاتی نام ذکر کے، کہیں پہ بھی آپ کا نام نامی نہیں ہے. تو یہ نبی کی تعظیم ہے. نبی گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کأن علی رؤوسنا الطیر، جب آپ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے ہماری یہ حالت ہوتی تھی جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی کہ تھوڑے سے بھی حرکت کریں گے تو وہ اڑ جائیں گے پرندے. اتنے ہم جو ہے وہ کہہ لیں کہ ساکت اور جامد ہو کر آپ علیہ السلام کی بات کو مؤدب ہو کر بات سنتے تھے. ہماری حالات بھی ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام کی تعظیم. نمبر 3، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع. نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن کی مختلف آیات میں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اگر یوں گردانی کریں گے کافر بنیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کا اتباع، اور جس کو سچی محبت ہوگی وہ اتباع کرے گا، کیونکہ محبت اتباع کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. محبت اتباع کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ کوئی کہے کہ مجھے فلاں سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور اس کی بات بھی نہ مانے تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ پھر محبت جھوٹی ہے، یہ محبت میں ملاوٹ ہے. اگر محبت سچی ہے، اولاد تو والدین سے سچی محبت ہے تو اطاعت اور اتباع. والد اولاد فرما بردار ہوگی، کسی استاد سے ہے، کسی بڑے سے ہے، کسی دوست سے ہے، کسی سے تعلق ہے، تعلق سچا ہے تو بات ماننی ہوگی. یہ تعلق کی نشانی ہے. تو نبی علیہ السلام سے محبت مطلب اتباع ضروری ہے. اگر اتباع نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دعوے میں جو ہے وہ کہیں کمزوری ہے، ویکنس ہے، کہیں ہم اپنے دعوے میں کمزور ہیں اور اپنا دعویٰ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. جتنے مرضی چیختے رہیں، محبت کے دعوے کرتے رہیں نبی علیہ السلام سے، لیکن محبت تبھی پتہ چلے گی جب اتباع ہو. نبی علیہ السلام کے لیے تم کتنی مشقتیں برداشت کر سکتے ہو، نبی علیہ السلام کو کتنا تم ٹائم دے سکتے ہو. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نماز کے لیے بلا رہے ہیں، تو کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمیں ہر چیز چھوڑ کے جانا چاہیے یا کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم مصروف ہیں؟ یا نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ اذان ہوتی تھی، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے تو رنگ بدل جاتے تھے کہ ہمیں کس مالک نے بلایا ہے. جس کام میں ہوتے تھے وہیں پہ چھوڑ دیتے تھے. اگر مثال کے طور پر کوئی لوہار ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی اور کسی شعبے سے منسلک ہے، اس نے تو اپنی ہتھوڑی، اپنا تو اوزار اٹھایا کسی چیز پر مارنے کے لیے، اذان سنتے ہوئے مارتا نہیں تھا، بس چھوڑ دیتا تھا، اذان کا جواب دیتا تھا. تو منافق تھا تو تھا جو سستی کرتا، کاہلی کرتا، وگرنہ صحابہ کی یہی حالت. بچوں میں ہے تو چھوڑ دیا، کاروبار میں ہے چھوڑ دیا، جہاں کہیں بھی ہے اس کو یہی تھا کہ بس اذان کا جواب دینا ہے اور مسجد پہنچنا ہے. اب ہم اپنی کیفیت کو ان کے ساتھ میچ کر لیں کہ ہمارا جو ہے وہ عالم یا ہماری حالت کیا ہوتی ہے، نماز کے وقت ہم کیسے ہوتے ہیں. ہمیں اذان کے وقت ہمارے جو ہے وہ جسم پر، ہمارے کانوں پر، ہمارے دل و دماغ پر نماز کے اذان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ ہم آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. باقی معاملات میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہے، سچائی میں ہماری کیا کیفیت ہے، امانت داری میں کیا کیفیت ہے.
घरेलू मामलात में क्या कैफियत है, ये हम फिर अपना मुआवजा खुद कर लें कि हमें मोहब्बत है भी है कि नहीं। कहना तो आसान है, कहने को तो कोई भी कह सकता है, कहने को कोई भी कह सकता है, लेकिन पता चलता है मानने से। तो मोहब्बत का सदका क्या होता है? इताअत, इत्तबा, फर्मा बरदारी। मैं युति रसूल फकद अता अल्लाह, और जिसने रसूल की मानी उसने अल्लाह की मानी, जिसने रसूल की मानी उसने अल्लाह की मानी। तो इसलिए मोहब्बत और इत्तबा ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम पर हक है, हम उनका इत्तबा करें। नंबर 4, नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत ना करना। मुखालफत मैंने जैसे पहले बताया, इसमें एक बाउंड्री लाइन है कि इससे नीचे तो कुछ नहीं है, फिर ईमान है ही नहीं। जो नबी की मुखालफत करेगा उसका ईमान क्या होगा? अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करते हैं कि उनको कोई फितना, आजमाइश या दर्दनाक अजाब न आन पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत से बचना। जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने किया है, जो सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम की है, उसके मुखालफत से बचना, कौली भी और अमली भी। किसी चीज का हमें पता चलता है सुन्नत है, उसकी मुखालफत से बचे। एक ना करना अलग बात है, मुखालफत अलग चीज है। एक है कि बंदा काम नहीं कर रहा, एक है मुखालफत कर रहा है। मुखालफत ज्यादा संगीन जुर्म है। एक बंदे ने दाढ़ी नहीं रखी हुई है तो ये खिलाफ सुन्नत है, दाढ़ी ना रखना खिलाफ सुन्नत है। लेकिन एक बंदा दाढ़ी भी नहीं रख रहा और उसकी मुखालफत भी करता है कि ये क्या है, फलां ऐसी बातें करता है, तो ये ज्यादा संगीन है, ये अल्लाह के अजाब से डरे। मिसवाक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, एक बंदा नहीं करता, वो कहता मैं टूथपेस्ट कर लेता हूं, ब्रश कर लेता हूं मैं और उससे काम चला लेता हूं, मिसवाक नहीं करता, सुस्ती है। कोई कहता है संभलती नहीं, तो कुछ है नहीं करता, सुस्ती में आएगा, गफलत में आएगा, सुन्नत को छोड़ने में आएगा। लेकिन एक बंदा कहता है मिसवाक क्या आजकल के जमाने में, ये मुखालफत है, ये नबी की सुन्नत की मुखालफत है। तो मुखालफत वाला डरे कि कहीं अल्लाह का अजाब उस पर ना आ जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत से बचना। नबी अलैहिस्सलाम किसी भी मामले में, ये मैंने एक आध मिसाल दी है, किसी भी मामले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत ना करना। नबी की मुखालफत क्या है? अल्लाह की मुखालफत है। नबी ने को अपनी तरफ से नहीं किया, नबी की मुखालफत अल्लाह की मुखालफत। और 5वीं चीज, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद की कसरत करना। आका अलैहिस्सलाम पर जितना हो सके दुरूद पढ़ना, ये भी प्यारे पैगंबर का हम पर हक है। और बल्कि उलमा ने लिखा है जिंदगी में एक दफा तो दुरूद पाक पढ़ना फर्ज है, बाकी फिर जो है वो जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जो नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन उसको नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। जो दुआ में नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ेगा, अव्वल भी दुरूद पढ़ेगा, आखिर भी दुरूद पढ़ेगा, उसकी दुआ अल्लाह के यहां कबूल होगी। जितने अमाल हैं उनमें दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जो पढ़ते हैं हम, वो अल्लाह के यहां मकबूल हो जाता है। ये मकबूल इबादत है दुरूद पाक। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना, ये भी माइक की चीज नहीं है कि स्पीकर में पढ़ लिया बाकी नहीं। इनफरादी तौर पर रूटीन बनाएं कि डेली हम कम से कम 100 दफा तो आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ें। फिर जिस मजलिस में नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम आए, नाम के साथ दुरूद पाक पढ़े। सुने या किसी को सुनाए तो दुरूद पाक साथ पढ़े। ये हम पर नबी अलैहिस्सलाम का हक है। और कुरान करीम की वो आयत भी है सूरह अहज़ाब की, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों तुम भी अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा करो। और कहीं से भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि इंदा क़ब्री फसमिअतुहु व मन सल्ला नाइयन उबलिगतुहु। मेरे कब्र पे आके को पढ़ेगा मैं खुद सुनूंगा, जो दूर से पढ़ेगा फरिश्ते मुझ तक पहुंचा देंगे।
और फिर खासकर जुमे के दिन तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन मुझ पर जो है वो दुरूद पाक की कसरत किया कर, जुमे वाला दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया कर। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के हम पर हक हैं। चंद मोटे मोटे, वगैरह मैंने बताया कि वैसे देखा जाए तो हम तो नबी अलैहिस्सलाम के, हमारी सांसें, एक एक सांस नबी अलैहिस्सलाम के हक में जकड़ी हुई है, लेकिन चंद एक ऐसे हैं और ये भी ऐसे हैं कि इनके बगैर फिर ईमान है ही नहीं। तो इसलिए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से जिसको भी मोहब्बत का दावा है, और मेरे ख्याल कोई भी ईमान वाला ऐसा नहीं है जिसको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा ना हो। अगर मोहब्बत का दावा है तो नबी पर ईमान, नबी की इज्जत, तकरीम, एहतराम, नबी का इत्तबा और नबी की मुखालफत से बचना, नबी की सुन्नत पर चलना और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना, ये उसकी रूटीन में होना चाहिए, उसकी फितरत में, नेचर में, आदत में, उसकी रूटीन के अंदर होना चाहिए। बाकी जो ज़बानी कलामी थे वो पिछले हफ्ते थक के आराम से हैं, और जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली जिन्होंने अपने आप को साबित करना है उनके लिए पूरा साल है। जुम्मों में उनका पता चल जाएगा, नमाजों में उनका पता चल जाएगा, बाकी रूटीन की जिंदगी में पता चल जाएगा कौन आशिक है और कौन नाम का आशिक है। तो इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि नाम का नहीं बनना, काम का बनना है। नाम वाले का कोई फायदा नहीं, नाम वाले का कोई फायदा नहीं, खाली नारों का कोई फायदा नहीं, खाली मर मिटने की बातों का कोई फायदा नहीं। आप कुछ ना करें, बस नबी का इत्तिबा करें, इंशाअल्लाह आपको नबी की शफाअत नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।